مبسملا وحامدا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ برادران اہل سنت، قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ آپ سوشل میڈیا پہ ایک ہنگامہ دیکھ رہے ہوں گے، بہت زور و شور سے چلا ہوا ہے۔ جتنے سوشل میڈیا کے یوزرز ہیں سبھی کے علم میں یہ بات ہے کہ پاکستان کے اہل سنت و جماعت کے ایک دقاق عالم دین، بہترین مناظر، کہنہ مشق خطیب اور عربی عبارت پر پوری مہارت رکھنے والے شیر رضا حضرت العلام مفتی راشد محمود رضوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے دیوبندی جماعت کے ایک بدبودار قسم کے یوٹیوبر کو چیلنج مناظرہ دیا، اکابر دیوبند کی متنازع فی عبارات پر مناظرے کے سلسلے میں۔ تو ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ جو اپنے اکابرین کے دفاع کے لیے یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر، دیگر سوشل سائٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لبیک کہتے ہوئے اس کو قبول کرتے اور سامنے آ کر مناظرہ کرتے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ چیلنج مناظرہ ان کے لیے موت بن کر اترا، اور وہ سب راہ فرار اختیار کرنے لگے، حیلے بہانے، ٹاپک چینج کرنا اور گالی بازی، پمفلیٹ بازی اور ویڈیو پہ ویڈیو بنانا، جس سے عوام پریشان ہے۔ اس مسئلے میں میری کیا رائے ہے؟ میں اپنی ناقص رائے پیش کرتا ہوں اس امید پر کہ آپ اس ویڈیو کو، اس آڈیو کو بغور سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ ساجد خان نقش بندی، اس کو سارق، خائن، نس بندی کہنا زیادہ مناسب ہوگا، چور، خیانت کرنے والا، جس کی نسبندی مفتی راشد محمود صاحب نے کر دی ہے۔ تو اس کی ایک پرانی ویڈیو آپ سماعت کریں جس میں یہ للکار رہا ہے کہ ہمارے اکابرین کی عبارات کے حوالے سے سامنے بیٹھو تو مناظرہ تو کرو، اور وہی گھسا پٹا شعر، نہ تلوار اٹھے گا نہ خنجر اور یہ وہ۔ بہرحال یہ ویڈیو آپ سماعت کریں۔ یہ تو جب یہ عبارت پر بیٹھیں گے تو ان کے گھر کا گند کھلے گا نا، ان کے ہوش ٹھکانے آئیں، لیکن بیٹھتے نہیں ہیں نا۔ آج کوئی بریلوی جس سے ہماری تحریریں سیکھ، اور تمہیں بھی میں کہتا ہوں، جو بریلوی ہمیں جانتا ہو میدان مناظرے میں لائیں گے عبارات پر، تم اپنے کسی پیو کو لاؤ، بریلوی مرتے مرتے مر جائے گا، ہمارے مقابلے میں بیٹھنے کو تیار نہیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے، یہ مرتے مرتے مر جائیں گے عبارت پر کبھی بیٹھے۔ اور یہ میں تمہیں نسخہ دے رہا ہوں، کوئی دعویٰ نہیں ہے، اور تیرے پورے پاکستان میں کوئی حلالی مولوی میدان میں لیا، مرتے مرتے مر جائے گا، عبارات پر کبھی نہیں آئے گا۔ یہ جھوٹ بولتے کہ جو بندی عبارات پر بات نہیں کر سکتے۔ یہ ویڈیو آپ نے دیکھا تو اسے اصل میں کوئی منہ نہیں لگا رہا تھا، اور یہ بیچارہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں فاتح ہوں اور میرے مد مقابل کوئی نہیں ہے۔ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ اوچھے قسم کے لوگوں کو، ٹچے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے، چونکہ ان کا کوئی دائرہ نہیں ہوتا ہے، وہ کب کیا بگ دیں گے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن مفتی راشد محمود صاحب، جنہوں نے مرزا جہلمی کو قارئ مذلت میں ڈھکیل دیا ہے اور مرزا کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا، وہ جماعت کے بہت ہی لائق فائق عالم دین ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو انہوں نے اسے چیلنج مناظرہ دیا۔ اب جب چیلنج مناظرہ دیا، اب اس نے دیکھ لیا کہ مناظرے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، تو اب کیسے اس نے پلٹی کھائی اور کیسے کروٹ بدلی، یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اصولاً تو علماء دیوبند کی عبارات پر گفتگو کی کوئی حاجت نہیں، کیونکہ پچھلے 100 سال سے بریلی کے اندر بیٹھ کر حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے لے کر ہمارے موجودہ اکابر اور علماء تک ان عنوانات پر مناظرے کرتے رہے، لہذا وہ باب بند ہو چکا ہے، اس پر کسی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھا، یہیں سے اس کی دوغلا پنتی آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ پہلے تو یہ للکار رہا تھا کہ اکابر دیوبند کی متنازع فی عبارات پر ہم سے بات کرو، اور جب کوئی ہماری جماعت سے ایک شعر نکلا اور اس نے غرایا اور چیلنج مناظرہ دیا، اب ساجد خان نقش بندی کو موت نظر آ رہی، کہہ رہا ہے کہ اکابر دیوبند کی عبارات پر
مناظرے کی اصلاً کوئی حاجت نہیں ہے۔ مناظرہ بنے گا تو مولانا احمد رضا خان کی عبارات پر بنے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، پیشوائے اہل سنت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کے حوالے سے دنیا جانتی ہے کہ کسی بھی مکتبہ فکر کے معتبر عالم دین نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا، خاص طور سے اکابر دیوبند نے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان پر یہ جو مناظرے کی ضد کر رہا ہے، اس کا ضد کرنا ہی عبث ہے، بیکار ہے۔ پہلے ایک بات آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے اسلام کا، ایمان کا اقرار کرے، اس کا نام مسلمانوں جیسا ہو، اس کے معاملات مسلمانوں جیسے ہوں، تو اس پر کوئی نکیر نہیں کرتا ہے، اس پر کوئی حجت کی بات نہیں آتی ہے، اس پر کوئی مناظرہ بنتا نہیں ہے۔ مناظرہ تب بنتا ہے کہ جب اس کے قول سے، فعل سے کوئی کفر ظاہر ہو یا اس پر حکم کفر لگا ہو، تب مسئلہ آتا ہے کہ بھئی آپ اپنا ایمان ثابت کریں۔ اکابر دیوبند جن کی عبارات بارگاہ رسالت میں ایسی شدید گستاخیوں پر مشتمل ہے کہ جسے پڑھنے کے بعد اہل ایمان کے قلوب مجروح ہوتے ہیں، دل چھلنی ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں کہ یہ کیسے شقی القلب اور بدبخت ازلی تھے کہ جنہوں نے بارگاہ نبوت و رسالت کے آداب کو ملحوظ نہ رکھا اور ایسی جسارت کر ڈالی، ایسی باتیں لکھی کہ جسے پڑھنے کے بعد مومن کا دل پارا پارا ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے اکابر دیوبند جو مولانا قاسم نانوتوی ہیں، مولانا رشید گنگوہی ہیں، مولانا خلیل احمد امبیٹوی ہے، مولانا اشرف علی تھانوی ہے، ان کی جو عبارتیں ان کی کتابوں سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو ان کے زمانے میں چھپی، اعلیٰ حضرت نے ان سے رابطہ کیا، ان کا مطلب پوچھا، کئی سالوں تک یہ معاملہ چلا، اور ایسا نہیں ہے کہ تنے تنہا اس دور میں اعلیٰ حضرت ہی تھے جنہوں نے ان کی عبارتوں کی پکڑ کی، اور بھی دیگر علماء کرام تھے۔ آپ دکن چلے جائیے، خود یو پی کے علاقے میں اعلیٰ حضرت نے ان کی کتابوں کو عربی عبارت بنائی اور علماء حرمین طیبین کے سامنے پیش کیا۔ جب علماء حرمین طیبین نے ان عبارتوں کو پڑھا، ان گستاخانہ عبارات پر، تو اپنا فیصلہ سنا دیا اس کے متعلق، جسے ایک کتابی شکل دی گئی، حسام الحرمین علی منحر الکفر والمین، یہ کتاب کا نام ہے۔ اور علماء دیوبند کے سروں پر یہ قہر الہی کی تلوار بن کے 100 سالوں سے لٹک رہی ہے۔ سارق خائن کا کہنا یہ ہے کہ اس پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی، مناظرے ہوئے، اب اس پر حاجت نہیں ہے میں اسے بتا دوں کہ بے وقوف جو کتابیں لکھی گئی، جو مناظرے ہوئے، وہ قصہ پارینہ ہو چکا، اور وہ تیرے مطابق کہ اس کا جواب دیا جا چکا ہے۔ عوام کی رسائی سے وہ چیزیں باہر ہے۔ آج کی جو جنریشن ہے، جو سنی اور وہابی کے بیچ مسئلے کو سمجھ نہیں پا رہی ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ ایک فیصلہ کن مناظرہ ہو جائے، اور آن لائن اس لیے ہو کہ اگر تم آف لائن کرو گے، اپنے علاقے میں کرو گے، تو وہاں کے لوگ دیکھیں گے۔ آن لائن ہونے کی صورت میں پوری دنیا میں وہ مناظرہ دیکھا جائے گا، اور دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جو کتابیں لکھی گئی، جو مناظرے ہوئے، وہ اس وقت کی ضرورت تھی۔ اب جہاں مناظرے میں تم ہار گئے، ہارنے کے بعد چونکہ وہ کیمرے کا دور تھا نہیں، بعد میں تم فاتح ہو گئے، وضو کے بہانے سے نکلے، اور بعد میں آپ نے مناظرہ سر کر لیا، میدان مار لیا۔ اسی طریقے کی روداد آپ کے یہاں سے ہمیشہ چھپتی آئی ہے۔ تو مفتی راشد محمود صاحب نے کیا ہی اچھا حل نکالا کہ چلیے آن لائن مناظرہ کرتے ہیں آپ کے اکابرین کی عبارات پر، تاکہ دنیا دیکھ لیں کہ امام اہل سنت کی حسام الحرمین علی منحر الکفر والمین میں ان 4 خبثہ کے حوالے سے جو علماء عرب نے حکم لگایا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ ناٹک کرتے رہے کہ انہوں نے ہماری کتابوں کی عبارتوں کو بدل دیا ہے اور 3 مختلف مقامات کی عبارتوں کو ایک جگہ رکھا ہے۔ ارے جاہل، کسی بھی کتاب کے الف سے لے کے یا تک پر حکم نہیں ہوتا ہے۔ جن عبارتوں پر حکم ہے قرآن و حدیث کا، قرآن و سنت کا، علماء ربانیین نے اس کی روشنی میں جو حکم لگایا ہے، وہی عبارت لی جائیں گی جس سے تنازع پیدا ہو رہا ہے۔ امام اہل سنت نے 3 مختلف جگہوں کی اگر عبارتیں نکالی ہیں تو ان تینوں جگہوں پر کفر بن رہا ہے،
اور ڈیش کے بعد دوسری عبارت لکھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مستقل ایک ہی صفحے کی عبارت نہیں ہے، مختلف جگہوں کی ہے۔ اب یہ ساری باتیں تم کو مناظرے میں آ کر بتانا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو تمہارے اکابرین کی عبارتوں کی عربی کی ہے وہ غلط کہاں ہے، اس کی صحیح عربی کیا ہے، اور کن کن مقامات سے اعلیٰ حضرت نے اٹھا کر اس میں کیا معنی اپنی طرف سے پیدا کیا، کیا معنی تمہارے یہاں بن رہے ہیں، اور جو تمہارے اکابرین نے اس کی صفائی دی ہے اس کا اچھے سے مطالعہ کر لو، تیاری کر لو، تیاری کے بعد میدان میں آؤ اور جواب دو۔ تو تم سے یہ ہو نہیں رہا ہے، تم الٹے کہہ رہے ہو کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا ایمان ثابت کرو۔ ابے جاہل کہیں کہ علماء دیوبند کا کفر کوئی معمولی کفر نہیں ہے، وہ کفر کلامی ہے، یعنی ایسا کہ جس میں حبہ برابر اسلام و ایمان کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر وہ کفر فقہی ہوتا کہ جس کے ظاہری معنی کفر کی طرف مضاف ہوتے اور کوئی ایک پہلو بھی ہلکے سے ہلکا اسلام کی طرف ہوتا تو کچھ گنجائش بنتی، لیکن یہ کافر قطعی ہے، کافر کلامی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور تمہارے اکابرین پر حکم کفر ہے۔ اور یہ تو علماء عرب تھے، بعد میں علماء ہند نے، بر صغیر کے علماء نے الصوارم الہندیہ دیکھ لو، التحقیقات لدفع التلبیسات علامہ مراد آبادی علیہ الرحمت و رضوان کی دیکھ لو، ان علماء کرام نے علماء ہند سے بھی تائیدات حاصل کی، تصدیقات حاصل کی۔ یہ ساری باتیں زیر بحث آنے والی ہے، تم اتنا کترا کیوں رہے ہو؟ تم اچھل کر بندر کی طرح یہ ڈال سے وہ ڈال، وہ ڈال سے وہ ڈال کیوں پھدک رہے ہو؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ایمان کے حوالے سے ہندوستان میں تمہارا مشہور ادارہ جو پوری دنیا میں تمہاری جماعت کی نمائندگی کرتا ہے، دارالعلوم دیوبند، جسے تم ازہر ہند کہتے ہو، اور جو مشہور ادارہ ہے وہاں کا جو دارالافتاء ہے، اس کی جو آن لائن ویب سائٹ ہے، اس پہ سوال نمبر 1,48,661 نمبر کا سوال دیکھیے کہ اس کا عنوان اور اس کا سوال یہ ہے کہ حضرت کیا علماء دیوبند نے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کو ان کے عقائد کی بنیاد پر کافر کہا ہے؟ اگر کہا ہے تو اس کا حوالہ عنایت فرمائیں، کرم ہوگا۔ اسکرین پر آپ حضرات اس سوال کو دیکھیے، دارالعلوم دیوبند کا ذمہ دار دارالافتاء ہے، اور یہ آفیشل ویب سائٹ ہے جو آپ گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہاں سوال نمبر یہ ہے، تو بسم اللہ کے بعد تسمیہ کے بعد جواب دیا گیا کہ اہل حق اکابر دیوبند حقیقی اہل سنت والجماعت نے احمد رضا خان بریلوی کو کافر کہنے میں احتیاط برتی ہے اور اب بھی برتتے ہیں، احتیاط برتی ہے اور اب بھی برتتے ہیں۔ ایک طرف تو دارالعلوم دیوبند جو تبلیغی جماعت حیاتیوں کا، مماتیوں کا اور تمہارے اشاعتیوں کا اور پتہ نہیں کون کون ہے اس کے اندر ہے، شورا والے اور مرکز والے جتنے بھی دیوبندی پوری دنیا میں ہے، ان کا نمائندہ ادارہ دارالعلوم دیوبند ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ مولانا احمد رضا خان بریلوی کو کافر کہنے میں احتیاط برتتے ہیں اور اب بھی برت رہے ہیں۔ اور ایک طرف تو دارالعلوم دیوبند کا فرمان یہ ہے، اور دوسری طرف یہ بدبخت ساری خائن نسبندی کیسی بکواس کر رہا ہے، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ قارون کا ایمان تو شاید ثابت کیا جا سکتا ہے، فرعون کا ایمان تو شاید ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن فاضل بریلی کا ایمان شاید ان کی کتابوں، فتاوی اور اصولوں کی روشنی میں ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ معاذ اللہ، 100,000 بار معاذ اللہ، قارون اور فرعون جن کا کفر جگ ظاہر ہے، سورج کی طرح روشن ہے، کہ ان کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا ایمان تو شاید ثابت ہو سکتا ہے، لیکن فاضل بریلوی کا ایمان، ان کی تحریرات، ان کی عبارتیں، ان کی کتب سے معاذ اللہ ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ ایسے بدترین کفار کے جن کا کفر جگ ظاہر ہے اور زمانہ جانتا ہے، ان کے لیے ان کے دلوں میں کتنا نرم گوشہ ہے، اور ایک عالم ربانی عاشق رسول کہ جس کو علماء دیوبند نے بھی عاشق رسول تسلیم کیا۔ اس پر ہمارے بہت سے بھائیوں کی سوشل میڈیا پہ تحریریں بھی ہیں، تقریریں بھی ہیں، آپ وہاں سماعت کریں۔ یہاں مختصراً میں یہ بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر علماء عرب نے حکم کفر نہیں لگایا، علماء عجم نے حکم کفر نہیں لگایا، دارالعلوم دیوبند نے حکم کفر نہیں لگایا۔ جن پر حکم کفر اعلیٰ حضرت نے لگایا، پلٹ کر انہوں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تکفیر نہیں کی۔ یہاں تک کہ مولانا قاسم نانوتوی کا بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے، مولانا اشرف علی تھانوی کا دعائے مغفرت کرنا بھی ثابت ہے۔
لیکن یہ بدبخت کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت اپنی تحریروں کی روشنی میں مومن ثابت نہیں ہو سکتے، تو کیا یہ بات دارالعلوم دیوبند کو نہیں معلوم ہوئی؟ ساری خائن دیوبندیوں کو دیوبندیوں کا نمائندہ سمجھنے والے اور 30 مار خان سمجھنے والے حضرات کو میں بتا دوں کہ دیوبندی جماعت میں اس کی کوڑی بھر کی عزت نہیں ہے، ایک پھوٹی کوڑی کی عزت اس کی نہیں ہے، یہ کوئی معتبر آدمی نہیں ہے۔ ایسی ٹچی بات کرنے والا کہ اتنا بڑا ادارہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ مولانا احمد رضا کو ہم کافر کہنے میں اب بھی احتیاط برتتے ہیں، اور یہ بے وقوف شتر بے مہار کی طرح اس طرح بات کر رہا ہے کہ مولانا احمد رضا اپنی عبارات کی روشنی میں معاذ اللہ کافر ہے، جبکہ حکم کفر تو اس کے اکابرین کی کتب پر تھا، ان کی عبارات پر تھا، انہوں نے جو لکھا لکھ کر مرے۔ تو کہہ رہا ہے کہ 100 سال سے مناظرے ہوئے، کتابیں لکھی گئی، تو اس کے جوابات بھی دیے گئے۔ اگر وہی کافی تھا تو پھر تم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے روزانہ کیوں گند پھیلاتے ہو، کیوں نئی بات نہیں کرتے ہو؟ وہی معاملے تم اٹھاتے رہتے ہو، اور جب تمہیں چیلنج مناظرہ دیا جا رہا ہے تو تمہیں موت نظر آ رہی ہے۔ حقیقی بات میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اسکرین کے اوپر آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے، یہ کتاب ہے بریلویت سے چند یادگار مناظرے۔ یہ دیوبندی جماعت کے ایک عالم ہے مولانا ثناء اللہ سعد شجاع آبادی، یہ پڑوسی ملک کے عالم ہیں۔ انہوں نے ایک جگہ یہ بات لکھی ہے کہ دیوبندی حضرات کے ذہن میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ عبارات پر مناظرہ کرنا مشکل کام ہے، اس لیے وہ احتراز کرتے ہیں، یعنی بچتے ہیں۔ دیکھو، خود دیوبندی عالم نے دبی زبان میں اقرار کر لیا کہ ہمارے فضلاء کو، مناظرین کو، جماعت کے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے اکابرین کی عبارات پر مناظرہ کرنا مشکل ہے، اس لیے بچ کر جلدی سے موضوع کو پلٹ دیتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ ساجد خان نقشبندی کو، اس سارق خائن نسبندی کو مفتی راشد محمود نے جب اکابر دیوبند کی عبارات پہ چیلنج مناظرہ دیا، اور حقیقت یہی ہے کہ امام اہل سنت علیہ الرحمت والرضوان نے جب حرمین طیبین سے ان کے اوپر حکم کفر لا کر عوام میں پھیلایا، اور پھر یہاں بھی علماء کرام نے بڑے بڑے اداروں سے، مدارس سے، جامعات سے، خانقاہوں سے، تحاریک سے، تنظیموں سے تصدیقات لیں، تو یہ ان کے لیے موت بن گئی۔ اب یہ بجائے اپنے اکابرین کے دفاع کرنے کے، کہ جن کی کتابوں میں کھلی کھلی گستاخیاں موجود ہیں اور اب بھی وہ چھپ رہی ہے کتابیں، بعض جگہ انہوں نے کچھ عبارتوں کو بدل دیا ہے، جیسے تقویت الایمان وغیرہ میں۔ خیر، تقویت الایمان کے مصنف ان چاروں میں شامل نہیں ہے، ان کا مسئلہ الگ ہے، لیکن اسی طریقے سے بعض جگہ انہوں نے کوشش کی عبارتیں بدلنے کی۔ یہ اتنے بڑے چور ہے کہ علماء اہل سنت کے کلام، ان کی نعتیں، ان کی لکھی ہوئی حمد، ان کی لکھی ہوئی منقبتیں اپنے نام سے چھاپتے ہیں، اور جب بریلوی علماء کو بدنام کرنا ہو تو جھوٹی کتابیں کال کوٹھری میں لکھ کر ان کے نام منسوب کر کے شائع کرتے ہیں۔ جب انہیں چیلنج دیا گیا تو کیا موت آ رہی ہے آ کر اپنے اکابرین کے کفر کا دفاع کرنے کے لیے، ان کے کفر کو اسلام ثابت کرنے کے لیے؟ یا تم کھلے عام اعلان کر دو، نسبندی اور ہندوستان کے جتنے دیوبندی ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ ہم اپنے اکابرین کے کفر کا دفاع نہیں کر سکتے ہیں، ہم عاجز ہیں، یہ موضوع چھوڑ دو، یہ ٹاپک ہٹا دو، ہم نئے ٹاپک پر بات کریں گے۔ اس عجز کے بعد یہ اعلان کرو، اس عجز کے بعد یہ اعلان کرو کہ ہم مولانا احمد رضا کے کفر پر بات کریں گے، ہم اپنے اکابرین کے کفر کا دفاع نہیں کر سکتے ہیں، ان کا اسلام ثابت کرنے میں ہم بے بس ہیں، عاجز ہیں، بالکل مجبور محض ہیں۔ تم یہ اعلان کر دو۔ پھر دوسری بات، یہ تو مفتی راشد محمود صاحب قبلہ نے اسے چیلنج مناظرہ دیا۔ میں ہندوستان میں ہوں، ہندوستان کے مشہور شہر بمبئی میں ہوں، بمبئی کے مشہور علاقے کرلا میں رہتا ہوں۔ میرا ایڈریس بارہا میں نے سوشل میڈیا پہ ڈال رکھا ہے، وائس میں، میسیجز کے ذریعے۔ جس بھی دیوبندی کو مناظرہ کرنا ہو اپنے اکابرین کی عبارت پر یا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے حوالے سے، تو وہ اپنے معتبر ادارے کی پہلے تائید لے کر آئے۔ میں دیکھتا ہوں کہ کیڑے مکوڑے برساتی مینڈک کی طرح، جیسے برسات میں کچھ مینڈک نکلتے ہیں، ہرے، پیلے، لال، نیلے، بعد میں وہ 8 مہینہ دکھتے ہی نہیں ہیں، اسی طریقے کے کچھ یوٹیوبرز آتے ہیں اور ٹر ٹر کر کے پوری رات خراب کرتے ہیں اور چیلنج مناظرہ کرنے لگتے ہیں۔ ایسے بے وقات لوگوں کو، بے حیثیت لوگوں کو ہم منہ لگانے کے قائل نہیں ہے۔ اگر کوئی ان کی جماعت میں پڑھا لکھا فاضل
جو صرفی نحوی قواعد کے مطابق عربی عبارت پڑھ سکے وہ آئے اور آ کر ہم سے مناظرہ کریں. روزانہ 8 بجے سے لے کے 10 بجے تک میں اپنی شاپ SK موٹرز 3 نمبر کھاڑی نیئر ساکی ناکا میٹرو اسٹیشن کرلا ویسٹ ممبئی 72 میں بیٹھتا ہوں. آ کر مناظرہ کر سکتا ہے. اپنے اکابرین کے کفر کو اسلام ثابت کرو. منہ مانگا انعام لے کر جاؤ. خدائے وحدہ لا شریک کی قسم قیامت تک دیوبندی میدان مناظرہ میں آ کر اپنے اکابرین کا ان چاروں خبثا کا دفاع کر ہی نہیں سکتے ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے سڑے ہوئے کفر کو اسلام ثابت کر ہی نہیں سکتے ہیں. یہ صرف قوم کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور یہ باتیں بنا سکتے ہیں, یہ موضوع پلٹ سکتے ہیں, یہ ٹاپک چینج کر سکتے ہیں, لیکن اپنے اکابرین کا دفاع نہیں کر سکتے. مفتی راشد محمود صاحب قبلہ کا چیلنج ان کے سروں پر سوار ہے, مسلط ہے, وہ منسوخ نہیں ہوا ہے. اور دیوبندی لاکھ چھٹپٹائے, لاکھ باتیں بنائے, عوام اب سمجھ چکی ہے اور تمہارے یہ جال میں پھنسنے والی نہیں ہے. اور میرا بھی چیلنج اپنی جگہ ہے کہ جس بھی دیوبندی کے مانے جنا ہو وہ اپنے بڑے ادارے کی تائید لے کر آئے, اپنے اکابرین کی تائید لے کر آئے. مناظرے کے لیے یہ فقیر محمد کلیم حنفی رضوی حاضر ہے, ہمارے سامنے بیٹھ کر مناظرہ کر لے. میرا پتہ بھی میں نے بتا دیا, میرا فون نمبر بھی نوٹ کر لیں, +91 انڈیا کا کالنگ کوڈ 9820672770. حضرات, ان دیوبندیوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آپ نہ آئیں. شہد دکھائیں, زہر پلائیں, قاتل ڈائیں, شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچانا, دنیا دیکھی بھالی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بہت پہلے ارشاد فرمایا تھا, سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. جنہیں ہم نے محافظ اور واچمین سمجھ کے گیٹ پہ بٹھا رکھا ہے, حقیقت میں وہ چوروں سے ملا ہوا ہے اور گھر کی چوری میں اسی کا ہاتھ ہے. انہیں آپ محافظ دین و ایمان نہ سمجھیں, یہ اسلامی لبادے میں چور ہیں اور ایمان کے ڈاکو ہیں. ان سے اپنے ایمان کو سلامت رکھیں. اور جو علماء حرمین طیبین نے ان کے اکابرین کے پہ حکم کفر لگایا وہ اب بھی باقی ہے. وہ بغیر توبہ کے اپنی عبارتوں پر قائم رہے, مر گئے, مر کر جہنم ان کا ٹھکانہ ہوا. اور ان کے چیلے چاپڑ لاکھ ہاتھ پیر مار لیں, لاکھ باتیں بنا لے, ان کے کفر کو وہ نہیں مٹا سکتے, ان کے کفر کو اسلام نہیں ثابت کر سکتے. یہی سچی بات ہے. اور وہ بھی اپنی خیریت چاہتے ہیں تو ان پہ لعنتیں بھیجیں, ان کی عبارتوں کو چوراہے پہ رکھ کے جلا دیں, اور اہل سنت و جماعت کا سچا مذہب جسے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قبول کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم.